الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین محترم، ہر شخص آج کے دور میں کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہے۔ غموں سے نجات کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے آج میں نے قرآن کریم کی آیات میں سے کچھ کلمات کا انتخاب کیا ہے۔ خوبصورت کلمے، خوبصورت کلمات۔ اللہ کا قرآن پورا کا پورا حسین ہے اور خوبصورت ہے۔ یہ اگر ہم یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غموں سے چھٹکارا دیں گے، پریشانیوں سے نجات دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی بھی عمل یقین کے ساتھ کیا جائے تو بہت جلد نتیجہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر جتنا زیادہ یقین ہوگا، جتنا زیادہ بھروسہ ہوگا، جتنا زیادہ کامل بھروسے کے ساتھ آپ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنا زیادہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ چنانچہ 4 خوبصورت کلموں کا انتخاب کیا ہے۔ آپ یاد کر لیجئے، غور سے سن لیجئے اور ان کے اگر معانی پہ غور کریں گے، اگر آپ ان کے ترجمے پہ غور کریں گے تو آپ خود جھوم اٹھیں گے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مبارک کلام سے، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے جن کلمات کا انتخاب کیا ہے یہ واقعی لاجواب ہیں، واقعی بے مثال ہیں۔ آپ اگر کسی مشکل میں مبتلا ہیں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بھی غم میں مبتلا ہیں، تنگ دستی کا سامنا ہے، غربت کا سامنا ہے، روزی فراخ چاہیے، رزق فراخ چاہیے، کوشش بھی کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، وابتغوا من فضل اللہ پہ عمل کرتے ہیں، رزق کی تلاش کے لیے نکل پڑتے ہیں، اس کے باوجود شام کو سوائے مایوسی کے کچھ نہیں ملتا، گاہک نہیں آتے، آپ اپنے بزنس پوائنٹ پہ بیٹھتے ہیں، آپ اپنی دکان پہ بیٹھتے ہیں مگر گاہک نہیں آتے، تو آپ یہ نیت کر کے یہ عمل کریں گے کہ میرے پاس جو ہے گاہک بھی آنے چاہیے اور میری آمدنی میں اضافہ ہونا چاہیے، میری انکم میں جو ہے بڑھوتری ہونی چاہیے، اس نیت سے یہ عمل کریں گے۔ اسی طرح آپ کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی مثبت پیغام نہیں آتا، بچوں کی نوکریوں کا مسئلہ ہے، بچوں کے ایگزام امتحانات میں اچھے نمبروں کا مسئلہ ہے، پڑھتے ہیں اس کے باوجود اچھے نمبر نہیں حاصل کر پاتے، رشتے آتے ہیں مگر جواب نہیں ملتا، بچیاں احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہیں، اور آپ بھی دل میں دکھی ہیں کہ کسی بچی کا اچھا رشتہ ہو جائے، آ جائے اور میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ یہ ہے کہ بیٹے کا رشتہ نہیں آ رہا، بیٹا کماتا بھی ہے، برسر روزگار ہے، اس کے باوجود کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا۔ تو آپ جتنی بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں سب نیتیں کر لیجئے، 40 نیتیں، 50 نیتیں ایک عمل کے ساتھ اللہ والے کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کر لیجئے۔ اب میں وہ کلمے بتا دیتا ہوں جن کا میں نے قرآن سے انتخاب کیا ہے۔ 4 کلمے ہیں جن کو آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف 3 دفعہ ضرور پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اب وہ میں کلمات بتا دیتا ہوں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ پھر سن لیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ ان 4 کلموں کی جو ترتیب میں نے رکھی ہے وہ ضروری نہیں ہے، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن یہی 4 کلمے رہنے چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی تمام مشکلات حل ہوں گی، تمام غم دور ہوں گے، تمام پریشانیاں دور ہوں گی، رزق فراخ ملے گا، غربت کا خاتمہ ہوگا، تنگ دستی جاتی رہے گی، اللہ تعالیٰ
خوشیاں جھولی میں ڈال دے گا انشاءاللہ، کامیابی مقدر بنے گی، گھر انشاءاللہ جنت کی نظیر پیش کرے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ تمام دکھی مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ دکھ دور فرمائے، مجھے اجازت دیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔